رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ہم نے طے کیا تھا کہ رمضان المبارک کے مسائل بیان کیے جائیں تاکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اس کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں اور اپنے اہم اعمال روزوں کی اصلاح کر سکیں. گزشتہ چاند دیکھنے کے مسائل اور تراویح کے مسائل بیان کیے گئے. پھر اس کے بعد روزے کی فرضیت اور اس کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی. حصول برکت کے لیے پہلے کچھ احادیث مبارکہ کو سنیں گے جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس کی برکتیں بیان فرمائی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا. رمضان مبارک کی اہمیت اگر ہم جان لیں تو دل میں یہ خواہش ہوگی، یہ تمنا ہوگی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا. پھر اس کے بعد مزید یہ فرمایا گیا کہ رمضان سب مہینوں کا سردار ہے. پھر فرمایا گیا ایک حدیث میں کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. روزہ رہنے سے گویا کہ جسم کی زکوٰۃ بندہ ادا کرتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا گیا روزے دار کا سونا عبادت، خاموشی تسبیح اور دعا مستجاب ہے. روزہ دار کو اس حدیث شریف میں 3 بشارتیں، 3 خوشخبریاں سنائی گئیں کہ اگر بندہ کچھ دیر سوتا بھی ہے روزے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے. یہ سونے سے مراد مختصر سونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سحر کر کے سو گئے پھر مغرب میں اٹھ رہے ہیں. سونے کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو پورا سو کر گزارنا نہیں ہے. روزے میں کچھ دیر کے لیے اگر بندہ سوتا ہے تو بھی اس کا جو ثواب ہے وہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے. دوسری عبادتوں کی آپ بات کریں، نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو جب تک آپ نماز ادا کریں گے وہ نماز کا ثواب ملے گا. جیسے ہی نماز ختم ہوگی اور وہ ثواب ختم ہو جائے گا. اور نماز میں ہوتے ہوئے آپ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے. مگر روزے کی خاصیت یہ ہے کہ روزے میں آپ چلتے پھرتے جتنے کام کریں گے روزے دار ہونے کی حیثیت سے ثواب مل رہا ہے. حتیٰ کہ سو بھی رہے ہیں تو اپنی ضرورت کے لیے، مگر اللہ کا فضل ہے کہ روزے کی برکت سے ثواب مل رہا ہے. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ تسبیح بھی کرتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے. اور تیسری خاص بات یہ بیان کی گئی کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے. پھر اس کے بعد ایک حدیث شریف بیان فرمائی گئی جو شخص رمضان میں بلا عذر شرعی ایک دن کا روزہ بھی ناغا کرے اور اس روزے کے بدلے اگر تمام عمر روزہ رکھے تو کافی نہیں ہے. بغیر عذر شرعی کا مطلب بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، صحت مند ہے، ساری سہولتیں ہیں، پھر بھی روزہ ایسے ہی چھوڑ دے رہا ہے. تو اس کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا گیا کہ اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر وہ عمر بھر بھی روزہ رکھے گا تو وہ ثواب جو رمضان میں ایک روزہ رکھنے پر اللہ دے رہا ہے وہ اس کو نہیں ملنے والا ہے. تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے اس میں لاپرواہی اور غفلت نہ کرنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھایا کرتے تھے. حضرت ایک صحابیہ ہیں ربیع بنت معبد بن عفرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے. وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. اور ہمارے چھوٹے بچے اگر
بھوک سے یا پھر بے چینی سے رونے لگتے تو ہم پہلے سے ان کے کھیلنے کی چیزیں گڑیاں وغیرہ بنائے رکھتے تھے روئی کے. جب وہ روتے تو ہم اس کے ذریعے ان کو بہلاتے، افطار کے وقت تک ان کو اسی طرح کھیل میں لگاتے. تو اس سے کیا مطلب، خود تو روزہ رہتے تھے، بچوں میں بھی روزے کی اہمیت، روزے کا شوق پیدا کرنے کے لیے، گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے، روزے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس طرح صحابہ کرام بچوں کو بھی اس طرح کا اہتمام کرواتے. اب یہاں تک تو فضیلت کے احادیث ہیں. اب روزہ رکھنے سے یہ تو روحانی معاملات، روحانی فوائد، اب جسمانی فوائد بھی بے شمار روزے کے بیان کیے گئے. اس میں سے سب سے معمولی اور کمتر وہ کیا ہے؟ سب سے کمتر فائدہ یہ ہے کہ اس سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے. یہ کم سے کم فائدہ ہے، جبکہ پوری ڈاکٹروں کی تحقیق کا مرکز جو ہے وہ معدہ ہوتا ہے. تو جو پورے طب کا اصل ہے، اس کو فائدہ اگر اس کو درست کرنا ہے تو ایک روزہ رکھنے سے وہ معاملہ درست ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ ہے، اور اسلامی اعتبار سے سب سے کمتر فائدہ ہے. دنیاوی اعتبار سے، انسان کی جسمانی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا فائدہ ہے. عام طور پر لوگ 11 مہینے کھاتے رہتے ہیں، جس سے انسان کا جو معدہ ہے مسلسل حرکت میں رہتا ہے. 1 مہینہ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی حرکت بند ہوتی ہے، اس کو آرام ملتا ہے، پھر سے اس کو تقویت ملتی ہے. یہ روزے کے فوائد میں سے ہیں. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدہ بیماری کا گھر ہے اور پرہیز کرنا سب سے بڑا علاج. علماء فرماتے ہیں یہ وہ عظیم الشان حدیث ہے جس پر تمام علوم طبیہ، وہ فنون ریاضت جسمانی کا دار و مدار. تمام ڈاکٹرز کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی اس میں تحقیق کی چیز ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ طبیب اپنے زیر علاج مریضوں کو پرہیز کرنے کی ہدایت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پرہیز کرنا بیماریوں کو دور کرتا ہے اور نہایت ہی عمدہ ہے. طبی کتابوں میں لکھا گیا کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو بغیر کسی علاج کے صرف پرہیز کرنے سے دور ہوتی ہے. غرض معدے کو اثر و درست کرنے کے لیے روزہ بہت مؤثر ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے. روزے کی اور ایک بات فضیلت یہ بیان کی گئی کہ محتاج اور مفلس بھائیوں کی تکلیف کا اس میں احساس ہوتا ہے. بندہ جب روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس کی شدت ہوتی ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، تاکہ غریبوں کو جو عام دنوں میں بھوک پیاس کی سختیوں سے گزرتے ہیں اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرے گا تو ان کی مدد کرنے کا جذبہ اس کو حاصل ہوگا. پھر اس کے بعد روزے کی تعریف، ہم روزے کی تعریف کی طرف آئیں گے کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے. شریعت کی اصطلاح میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے. روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور اپنی جنسی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا روزے کا حکم. روزہ ماہ رمضان کا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے تو روزے معاف ہیں، ورنہ اس پر بھی روزے برابر فرض ہیں. اب روزہ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے روزہ اس پر واجب ہوگا جو مسلمان ہوگا. پھر اس کے بعد عاقل ہوگا، عقل مند اگر ہے تو اس پر روزہ ضروری ہے، واجب ہے. اگر دیوانہ ہے تو اس پر روزہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح بالغ ہونا، چھوٹے بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے، مگر اگر بچوں میں یہ صلاحیت ہے کہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر سکے یا پھر جذبہ یہ ہے کہ دین کا مزاج پیدا ہو، روزے کی برکتیں حاصل ہو، تو بچوں کو بھی رکھایا جا سکتا ہے اگر بچے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہے. پھر اس کے بعد روزہ صحیح ہونے کی شرطیں.
سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت، یعنی دل سے روزے کا ارادہ کرنا۔ نیت کے بارے میں اس سے پہلے بھی گزر گیا کہ اصل نیت کا مطلب کیا ہے؟ دل میں ارادہ ہے۔ سحری کے بارے میں بھی حدیث میں گیا، سحری کرنا گویا نیت ہی ہے۔ کیوں؟ سحری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنا۔ اگر کوئی روزہ رکھنا ہے بول کے سحری کرا تو یہ نیت ہوگی، مگر نیت ضروری ہے۔ نیت، روزے کی نیت رات سے کی جائے تو یوں کہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، میں نے نیت کی کل اللہ کے لیے روزہ رکھوں، یا مختصر اگر یہ کہے نویت بصوم غد، میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ آج کل ہم روزوں کے کارڈ میں دعائیں دیکھتے ہیں، اس میں دعا کیا رہتی؟ نویت ان اصوم للہ تعالی من صوم رمضان، پھر اس کے بعد یا لکھا ہوا ہوتا، اس کے بعد ایک رد نویت بصوم غد، دو دعائیں ہیں، مگر ہمارے لوگ پوری دو دعاؤں کو ایک دعا سمجھ کے ایک ساتھ پڑھ لیتے۔ نویت ان اصوم للہ تعالی من صوم رمضان ایک دعا رہتا۔ اگر یہ نہیں یاد، اگر نہیں پڑھ سکے یا یہ دعا پڑھ سکتے کا مطلب ہے، یا اب وہ یا کو بھی دعا کا جملہ سمجھ کے یا نویت بصوم غد کہتے ہیں۔ یا جو ہے اردو کا لفظ ہے، اب وہ لکھنے والے بھی تھوڑا اس کی وضاحت سے لکھیں تو عوام کو سمجھ میں آتا۔ اکثر جو کارڈوں میں رمضان کے کارڈز جو ہوتے ہیں اس میں جو اوپر دعا رہتی ہے وہ دو دعائیں، ایک بڑی دعا ہے، ایک چھوٹی دعا ہے۔ نویت بصوم غد، میں کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے کہ رات میں آپ سحری کر رہے ہیں تو اتنا کہنا کہ زبان سے اگر کہہ رہے ہیں میں کل روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، یہ بھی اللہ کے لیے، کچھ بھی نہیں، دل میں ارادہ ہے، زبان سے نہیں بھی بولے تو بھی ہو جاتا، مگر زبان سے بولنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ سحری کھانا بھی نیت کے قیام مقام ہے، بشرطے کھاتے وقت یا کھانے کے بعد روزہ نہ رکھنے کا ارادہ نہ کر لے۔ سحری تو کر لی مگر بعد میں روزہ نہیں رکھنے کا ارادہ ہے، پھر بعد میں ارادہ ہوا تو ارادہ جب تک روزہ رکھنے کا مکمل نہیں ہے تو نیت نہیں۔ اب جب بغیر نیت کے آپ پورا دن بھی گزار دیں گے تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت شرط ہے، ضروری ہے۔ اب ایسے ہی دیکھیں گے بول کے پورا دن آپ ٹال دیے، نیت نہیں کریں تو بھی روزہ نہیں ہوا، نیت کرنا ضروری ہے۔ اور رمضان کے پورے مہینے میں ایک نیت کرنا کافی نہیں، ہر روز نیت کرنا، یا پھر اگر رمضان کے پورے مہینے کی ایک ساتھ نیت کرے کہ میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا اللہ کے لیے تو یہ بھی نیت ہوگی۔ ہر دن کرنا بہتر ہے۔ اور پھر مزید یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے دنوں میں اگر کوئی نفل روزہ رکھنے کا ارادہ کرا تو نہیں ہوتا، کون سے بھی روزے کا نیت کر لیتے رمضان کا ہی روزہ ہوتا۔ کیوں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور وہ رمضان موجود ہے، تو رمضان کے موجود ہوتے ہوئے رمضان کے مہینے میں کوئی دوسرے روزے کا تصور ہی نہیں ہے، تو رمضان روزے کی نیت بھی کر لی آپ، خالی میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے، وہ تو بھی رمضان کا ہی روزہ وہ سمجھا جائے گا۔ اب یہ صبح صادق سے جو غروب آفتاب تک کا جو معاملہ ہے، صبح صادق کس کو بولتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں جب نیت کی جاتی ہے تو صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ صبح صادق کو سمجھنے کا طریقہ پہلے کیسا تھا؟ گاؤں میں پولوشن وغیرہ زیادہ نہیں رہتا، آج بھی آپ گاؤں میں جا کر دیکھیں، رات کے وقت آسمان پہ پورے ستارے آپ کو روشن نظر آتے، چاند کی روشنی ظاہر واضح نظر آتی۔ سٹیوں میں، شہروں میں آپ دیکھیں تو ستاروں کی جو چمک ہے وہ کم نظر آتی ہے بمقابل گاؤں میں۔ آپ آج بھی ایسے گاؤں، بالکل گاؤں میں جہاں پہ پولوشن زیادہ نہیں رہتی، جنگل کے علاقے میں چلے جائیں، جنگل میں جا کر دیکھیں تو کتنی روشنی آپ کو نظر آتی۔ تو اس زمانے میں گاؤں زیادہ ہوتے تھے، آج کل کے مصنوعات، گاڑیاں وغیرہ، پولوشن وغیرہ کا تصور ہی نہیں تھا، تو لوگ آسمان پر وہ نشانیوں کو آسانی سے دیکھ لیتے تھے جس کو صبح صادق بولتے تھے۔ تو اس میں ہوتا کہ میں اس کو آپ کو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ رات ختم ہونے کے بعد صبح سے پہلے آسمان پہ دو نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں، ایک ایسا سیدھی جانب، تھوڑی دیر کے لیے ایک سفیدی آتی اور وہ چلی جاتی، اس کے بعد ایسا چوڑائی میں اس طرح ایک سفیدی ظاہر ہوتی،
اور وہ سفیدی غائب نہیں ہوتی، وہ سفیدی آہستہ آہستہ بڑھتے جاتی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ یہ جو اس پوزیشن میں سفیدی ظاہر ہوتی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صبح صادق۔ اب آج کل تو وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو کارڈز پرنٹ کیے گئے، جو نظام الاوقات بنایا گیا، آج کل تو موبائل میں اپلیکیشنز بھی آئے ہیں، ہر شہر کے اعتبار سے اس میں ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتے ہیں، اس سے آسانی سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور جو وقت مقرر ہے صبح صادق کا، اسی وقت میں سحری کی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اذان ہونے تک آپ سحری کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ صبح صادق تک آپ کو کرنا ہے۔ صبح صادق کا وقت تہجد کا بھی وقت ہے۔ تہجد کا وقت جب ختم ہوتا، سحری کا وقت بھی جب ختم ہوتا۔ صبح صادق شروع ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک صرف 2 رکعت فجر کی سنت پڑھیں گے، فجر فرض پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ صبح صادق کے بعد اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کے سمجھ رہا کہ تہجد کی نماز ہوئی، تو تہجد کی نماز نہیں ہوئی، صبح صادق سے پہلے پڑھنا ہے۔ صبح صادق تک پڑھ سکتے، اور روزے کا بھی وہی وقت ہے، آسان انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اذان تک جو تصور ہے، آج کل تو وہ معاشرے میں نہیں ہے، مگر پھر بھی آج بھی ایسے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہیں جو سحری تک کھاتے ہیں۔ وہ یہ جان لیں کہ بالکل ان کا روزہ نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ 30 دن سحری کر رہے ہیں سحری اذان تک، تو وہ کھا رہے پی رہے ہیں اور دن بھر بھوکے رہ رہے ہیں، ان کو روزے کا ثواب نہیں مل رہا ہے۔ روزے کی جو شرط ہے وہی پوری نہیں ہو رہی ہے، جو اصول بتایا گیا اس اصول پر آپ نہیں ہیں، تو روزے کا ثواب آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ اب روزے میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ 3 چیزیں ضروری ہیں، فرائض جس کو کہتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھانا۔ غلطی سے اگر کوئی کھا لیا، یاد نہیں تھا، کوئی چیز کھا لیا، بعد میں یاد آ گیا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پانی پی لیا غلطی سے، بعد میں یاد آ گیا، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی روزے دار ہے اور اس کو یاد نہیں ہے، وہ کھا رہا ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ بیچارہ کمزور ہے، تو اس صورت میں ہم کو روکنا بھی نہیں ہے اگر تم روزے سے نہیں ہو، کیونکہ وہ کمزور ہے، اگر وہ کھا لے، بھول کے کھا رہا ہے، ہم کو اس کو یاد دلانا بھی نہیں۔ اگر وہ نہایت کمزور ہے تو اس پہ جب اللہ تعالیٰ بھلا کے اس کو کھلا رہا ہے تو ہم اس کو یاد نہیں دلاتے۔ ہاں اگر صحت مند آدمی ہے، طاقتور ہے، وہ کھا رہا ہے، اس کو یاد دلانا چاہیں تو یاد دلا سکتے۔ بھول کر اگر کوئی کھا پی رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ یاد آنے کے بعد پھر کھانا یہ غلط ہے۔ اب منہ میں ڈال لیے تھے کوئی چیز، یاد آ گیا، فوراً تھوک دینا۔ اب منہ میں ڈال لیے تھے، بھول کے آگے کھا لیے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف بندے کو معلوم اور اللہ کو معلوم، دو کچھ معلوم، تیسرا جب تک بولیں گا نہیں بندہ معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اکیلے میں اگر کوئی کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جا رہا اس کا، وہ حال ان جانتا ہے اور صرف اللہ جانتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک بندہ بولے گا نہیں، بندہ سمجھتا نہیں، اب دوسرا بندہ نہیں سمجھے گا، تو لہذا یہ اس میں اخلاص کی اعلیٰ درجے کی نشانی ہے۔ بندہ تنہا رہتا مگر پھر بھی کیوں نہیں کھاتا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بندہ رکے رہتا، تو اس رکنے کی وجہ سے اللہ کو بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ میرے لیے بندہ روزہ رکھا، اکیلے میں کھا پی سکتا تھا مگر میرا خیال اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، اس لیے میں اس پر ایسی نوازش کرتا ہوں کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ فرما برداری کر کے ماں باپ کو خوش کرا تو باپ کیا ہوتا ہے؟ میں جو مانگوں گا دوں گا۔ تو ویسے ہی بندہ اطاعت اور فرما برداری کر کے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ افطار کے وقت اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ دوسری چیز، صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک کچھ نہ پینا، کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، اور پھر اپنے جنسی خواہشات سے بھی رکے رہنا۔ یہ تینوں چیزیں روزے میں احتیاط کی ہیں۔ پھر اس کے بعد روزے میں کیا کیا چیزیں مسنون ہیں، مستحب ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، ہمارے عبادتوں کی ہمیں اصلاح کرنے کی فکر اور اس پہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات کا موقع دیا جاتا ہے۔